یہ فورن ریزروز کے بارے میں بڑی اچھی خبریں آئی ہیں. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آج ایک اچھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سو یہ جو اکنامک گروتھ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ ایک اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو کوئی میثاق جمہوریت کا ماحول بنے گا آنے والے دنوں میں, یا آپ کی گورنمنٹ سمجھتی ہے نہیں ہم نے اکنامک انڈیکیٹرز بیٹر کیے ہیں, اب ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں بس ان سے اتنی بات کرنی ہے کہ ہم ان کو ایک بیان کی صورت میں کہہ دیں کہ بات کرنی ہے تو آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ جب تک ہماری ملاقات نہیں کرائیں گے تب تک ہم کوئی آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک ملک کا جس وقت فلور آف دا ہاؤس پہ اپوزیشن کے بینچز پہ جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کو کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, آئے مل کے بیٹھیں اور بات کریں اور بیٹھ کے ہی معاملات حل ہوں گے, اس سے زیادہ کوئی سنجیدہ بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ہائر لیول پہ کوئی اس چیز کی آفر ہو سکتی ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ مذاکرات کا ہمیں انہوں نے سیریسلی نہیں کہا. اس سے زیادہ سیریس کہ پرائم منسٹر آف اے کنٹری goes himself to the opposition benches and says لیکن وہ تو پاسٹ کی بات تھی نا, وہ تو پاسٹ کی بات تھی, وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں کیا آفر کریں. ابھی بھی کہا, ابھی بھی پرائم منسٹر ابھی بھی پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم نے اپنے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے. لیکن اگر مذاکرات اس بات پہ کرنے ہیں کہ جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور سزا یافتہ ملزموں کو یا مجرموں کو رہا کر دیا جائے بغیر کسی جوڈیشل پروسیس کے, تو وہ تو ممکن نہیں. باقی جو آپ نے جیسے کہ کہا 21 ارب ڈالر جو ہے فورن ریزروز ہو گئے, انفلیشن کنٹرول میں ہے, جو ہے پالیسی ریٹ کم ہوا ہے, ہم اس وقت بڑا اچھا ایک پرائیویٹائزیشن کا پہلا مرحلہ الحمدللہ طے ہو گیا ہے, اسٹیبل ہو چکا ہے اور اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمارا فوکس ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری پروسیس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے جو بھی اپوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی اپوزیشن بینچز پہ پارٹیز بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے میثاق جمہوریت کو مضبوط کیا جائے, میثاق معیشت کی بات کی جائے, اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن دیکھیے یہ تیاری ان کی طرف سے نہیں ہے. ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں, یہ اپنی ہی فوج کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے ہی ملک کے خلاف بیانات دیتے ہیں. وہ ملک جو کہ آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا آج بھی بھارت ہمارا دشمن ہے اور اوپنلی وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہمارا دشمن ہے. وہ آج بھی دہشت گردی ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوئی اور انڈیا اوپنلی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. پراکسیز کے طور پہ وہ دوسرے ملکوں کی سوائل کو یوز کر رہا ہے. ایک گورنمنٹ ان کی جو کے پی میں ہے, کیا ان کی توجہ ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کی توجہ عوام کی بہتری کی طرف نہیں ہونی چاہیے؟ ایک پروسیس ہے, وہ ڈیو پروسیس چل رہا ہے. آپ کی گورنمنٹ اس مسئلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اگر یہ احتجاج کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈائیلاگ, تو اب بظاہر مجھے نہیں لگتا کسی قسم کا ڈائیلاگ ہو سکتا ہے یا ہوگا, نہ کوئی سپیس بچی ہے. سو جو اکنامک سٹیبلٹی آپ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ کنٹری کے اندر کریٹ کرنا ہے یا رکھنا ہے, اس کو مینٹین, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی صورت میں ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے. سو اگر یہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو واٹ وڈ بی یور رسپانس؟ آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی اور کیسے اس مسئلے کو ہینڈل کرے گی؟ یہ بہت دفعہ احتجاج کی طرف جا چکے ہیں. یہ 9 مئی کرنے والی جماعت ہے. اس کے بعد انہوں نے 26 نومبر کو کس طریقے سے ایک کیوس اور کی کوشش کی. اس کے بعد ابھی تھوڑا روکا گیا, وہ اسی لیے تھا کیونکہ ایک 26 نومبر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.